آج بھی بھیا کے گھر سے جانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آ کر جھانکنے لگی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح شیشے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھ کو بھی حسرت ہوتی ہے کہ میں بھی اتنی خوبصورت لگوں۔ میں دبلی پتلی اور سانولی رنگت کی مالک تھی، جبکہ میری بھابھی گوری چٹی تھی۔ ان کا چہرہ بھی بھرا بھرا لگتا۔ ان کو دیکھ کر مجھ کو حسرت ہوئی، کاش میں بھی اتنی خوبصورت ہوں۔ ایک دن میں یوں ہی بھابھی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ مجھے کہنے لگی، ارے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا، کیا تمہیں میک اپ کرنے کا شوق ہے؟ بھابھی پڑھی لکھی بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، بھابھی آپ اتنی خوبصورت اور صحت مند کیسے ہیں؟ میری رنگت دیکھیں، پھر بھی میں کتنی دان پان سے ہوں، مجھے بھی کچھ بتائیں، میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتی ہوں۔ اچھا تم مجھ جیسا ہونا چاہتی ہو؟ بھابھی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی میری بےعزتی کر کے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اٹھی، الماری سے ایک کالے رنگ کا بیگ نکالا۔ اس میں طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں کریم، لوشن اور ایک گولیوں کا پتا بھی تھا۔ یہ پیلے رنگ کی بڑی بڑی کیپسول تھے۔ بھابھی نے ایک پتا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، انہیں صبح شام دودھ کے ساتھ کھا لینا، ان سے تمہارا وزن بھی بڑھ جائے گا اور تم بہت خوبصورت لگو گی۔ بھابھی نے مجھے وہ کیپسول تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور کمرے سے جانے لگی۔ تب بھابھی نے مجھے روک کر بولی، سنو، ان کیپسول کے بارے میں کسی کو مت بتانا، پھر تمہاری باقی کزن اور بہنیں بھی مانگیں گی۔ میں نے یہ صرف تمہیں دیا ہے۔ بھابھی کی اس بات نے مجھے کافی ہنسی محسوس کرایا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کیپسول چھپا کر رکھنے لگی۔ اب میں روزانہ صبح شام دودھ کے ساتھ ایک کیپسول ضرور کھاتی۔ اس بات کو تقریباً ایک ہی مہینہ گزرا تھا۔ میرے وجود میں بہت ساری تبدیلیاں آنے لگیں۔ ان کے پیش نظر میں بہت پریشان تھی۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو بولی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، اس بات کا حل وہی جانتا ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے نہ تھے، اماں کا دھیان تو اس مسئلے سے ہٹ ہی چکا تھا۔ ایک دن مجھے اپنی بھابھی کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ مجھے نہ جانے کیا سوجی، میں ان میں سے کافی دوستانہ تعلقات رکھتی تھی، اس لیے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ شاید ان کی کوئی سہیلی آئی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بھابھی اپنے بناؤ سنگار کیا ویس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کھلکھلاہٹ تھی۔ ان کی بات کرنے کا انداز سے صاف لگ رہا تھا وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ ویسے تو بھابھی کے کمرے میں نہ تو امی آتی اور نہ ہم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ بھیا نے منع کر رکھا تھا۔ ان کی بیوی ہمارے ان کے گھر میں آنے جانے سے تنگ آتی ہے، تبھی ہم لوگ محتاط ہو کر رہتے ہیں۔ مگر آج بھابھی کی یہ حرکت دیکھ کر میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ میں وہیں سے واپس پلٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بھیا کو یہ بات کس طرح بتا دوں، مگر پھر یہ سوچا، اگر بھیا نے اس بات پر یقین نہ کیا تو کیا کروں گی، اور میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن میں نے خود ہی کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھابھی کو دوبارہ باتیں کرتے سنا، تو میں نے ان کے کمرے میں گئی اور بھابھی نے مجھے دیکھتے ہوئے جھٹ فون بند کر دیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ انہوں نے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا مانگنا ہے؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ بھابھی مانگنا تو نہیں ہے، وہ آپ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ میری صاف گوئی پر بھابھی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ وہ میرا بھائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ ان باتوں کی طرف زیادہ ہی چلتا ہے۔ بھابھی نے مجھے الٹا طعنے دینا شروع کر دیے۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں، حالانکہ بھابھی خود کسی سے کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، مگر اب بھی تمہاری یاد آتی ہے۔ میں اس کمرے سے نکل آئی ہوں۔ میں نے سوچا میں بھابھی کو دوبارہ سمجھاؤں گی اور اماں کو بتاؤں گی، مگر ان سب کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام ہونے والی تھی، بھیا گھر آ رہے تھے، تبھی بھابھی کے کمرے میں آئی اور دیکھا تو ان کا حلیہ ہی عجیب تھا۔ ان کے چہرے پر داغ مٹی لگی ہوئی تھی، ان کے کپڑے گندے میلے تھے، لگتا تھا جیسے بھابھی نے دن بھر دھوپ اور مٹی میں کام کیا ہو۔ مجھے تب سمجھ آئی جب بھیا گھر داخل ہوئے۔ ان کے گھر میں آتے ہی بھابھی نے شور مچا دیا، رونا دھونا اس قدر، خدا کی پناہ ان کے رونے دھونے سے ہم بھی پریشان ہو گئے۔ بھیا نے بھابھی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تب انہوں نے روتے ہوئے انگلی کے اشارہ میری طرف کر کے کہا، یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے۔
میں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، مگر کچھ دن سے دیکھ رہی تھی دن کے وقت ایک لڑکا اس سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر مجھے زد و کوب کیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، اماں کو نہ بتایا، لیکن جو میری حالت ہے اس کے بعد یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، میں تو صرف اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے، میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بھیا آگ ببولا ہو گئے، انہوں نے غصے سے میری جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میری بات پر بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی کس بات کے بنا پر، کس قصور کے مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ حالانکہ میں یتیم تھی اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ابو کی وفات کو 6 سال گزر گئے تھے۔ یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائیوں پر ہوتی ہے، مگر بھائی نے اس قدر خود کو فیضی دکھائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مار مار کر مجھے آدھا کر دیا، میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پیٹ میں اٹھی۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، دبے قدموں اٹھی اور جا کر کچن سے پانی پی کر آئی، مگر پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ ایک گولی کھائی جس سے درد کو آرام آ جاتا، مگر آج میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مجبوراً تانگ آ کر امی کے کمرے میں آئی، دروازے پر دستک دی۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، اس وقت اگر بھیا جاگ گئے تو مجھے اس بات پر الگ سے ڈانٹ پڑے گی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو میں نے جلدی اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، گرم پانی پلایا، پھر ٹکور کی، مگر میرا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس قدر ناقابل برداشت درد مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تب اماں کو مجبوراً مجھے اسپتال لے کر جانا پڑا، مگر رات کے اس وقت ہم اکیلے کیسے جا سکتے تھے؟ انہوں نے بھیا کو جگایا۔ بھیا آنکھیں ملتے ملتے اٹھے، ان کے پیچھے پیچھے بھابھی بھی آ گئی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرا تماشا دیکھنے آئی ہیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، لگتا تھا جیسے وہ میری بے حسی پر ہنس رہی ہو۔ اس وقت میں ہوش و حواس میں نہ تھی کہ بھابھی کی اس چال کو سمجھ سکتی۔ اماں اور بھائی مجھے اسپتال لے کر گئے۔ زیادہ دور نہیں تھا، ہمارے گھر کے پاس ہی ایک کلینک تھا جو رات دیر تک کھلا رہتا، وہ لوگ آتے جاتے رہتے، یہاں پر اکثر عورتیں ہی آتی تھیں۔ اماں مجھے اندر لیٹی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیا، اس کے بعد مجھے فوراً ایک انجیکشن دیا۔ یہ درد کا انجیکشن تھا جس سے مجھے فوری آرام آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ اس نے اماں کی طرف ایک نظر دیکھا اور بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، اور اماں کی حیرت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میں چیخ پڑی، جانتی تھی کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی 7 پردوں میں گزاری تھی، میں مر بھی جاتی، ماں باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی، مگر ہوتے ہوتے یہ خبر بھیا تک جا پہنچی تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ بھابھی کو تو جیسے موقع ہاتھ آ گیا، وہ بھیا کے کان بھڑکانے لگی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ کسی چھپ کر ملتی ہے، اب اس نے گل کھلا لیا نا۔ ارے وقت پر میری بات پر دھیان دیا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، مگر تم لوگوں کو تو اپنی لاڈلی پر اندھا بھروسہ تھا۔ اب دیکھا کیا کر دیا اس نے۔ بھابھی کی زبان تو ایسی چل رہی تھی جیسے وہ مجھے جانتی نہ ہو اور میں ان کی دشمن ہوں۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ بھیا مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے۔ اماں نے رو رو کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں سب کو چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ 2 دن تک گھر والوں نے مجھ سے بات نہ کی، جبکہ پورے محلے اور خاندان میں بھابھی کے دوست سے یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے ماں باپ کی عزت پر داغ لگا دیا۔ اب تو عورتیں اپنی بیٹیوں کو مجھ سے ملنے بھی نہ دیتی۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں روتی گڑ گڑاتی، اللہ سے دعائیں مانگتی، مگر کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے اپنا درد تو بھول ہی گیا تھا، جبکہ میری پیٹ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔
ایک دن میں اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے کھانا دینے آئی تو میں نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں، میرا یقین کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہوں گی، تم مجھے کسی دوسرے اسپتال لے جاؤ، اگر میں جھوٹی نکلی تو جو مرضی کر لینا، مگر میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم بھی زمانے کے ساتھ مل کر مجھے پتھر مارو گی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ اماں نے میری بات کو غور سے سنا۔ میں بہت اعتماد سے یہ کہہ رہی تھی۔ تب اس کا ماتھا ٹنگنا مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، اور دوسرا اسپتال تھا، اس اسپتال سے قدرتی بڑا تھا۔ ان لوگوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ بتایا کہ میرے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اندرونی روانی بندش کی وجہ سے میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی ہوں جس کی تشخیص اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ بڑی لیبارٹری میں میرے ٹیسٹ کیا گیا، تب پتہ چلا کہ میں ایک شدید عارضی میں مبتلا ہوں۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو مجھ پر اعتبار کرنے لگی۔ انہوں نے بھیا کو بھی یہ بات بتائی۔ بھیا نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو اور خود کو کوسنے لگے، غصے میں آ کر مجھے مارا پیٹا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے میرے پورے خاندان میں پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی۔ اب ہم اگر لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ کوئی بیماری ہے تو کوئی نہ مانتا۔ اماں اور بھائی پریشان تھے۔ اب کیا کریں؟ کیونکہ میری بدنامی کے بعد میرا ایک ہی رشتہ جو ابھی چل ہی رہا تھا، ان لوگوں نے بھی ہمیں فون کر کے منع کر دیا۔ اب تو مصیبتوں نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ ہم پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تب ایک دن ہمارے گھر میں بڑی پھوپھو آئی، کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس مشکل وقت میں نہ صرف تمہارا علاج کروانے آئی ہوں بلکہ تمہارا ہاتھ بھی مانگنے آئی ہوں۔ بس تم میرے بیٹے کو اس نسخ قبول کر لو۔ ذہنی طور پر تھوڑا سا ناپختہ ہے۔ پھوپھو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسی ناکردہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب مجھے ایسے شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھا جا رہا تھا جسے اپنے بارے میں بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اس رشتے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ قصور میرا ہی تھا، ورنہ پھوپھو کے پاگل بیٹے کے ساتھ میری شادی کیوں کی جاتی؟ میں روتی دھوتی اپنی پھوپھو کے گھر آ گئی۔ پھوپھو نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ شادی کے بعد میرا علاج بھی مکمل ہو گیا۔ دراصل انہی دواؤں کا اثر تھا جو بھابھی نے مجھے دی تھی۔ میں نے جب استعمال کی تو میرا وزن بڑھنے کے بجائے مجھے طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی۔ بہرحال خدا کا شکریہ کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو گئی۔ 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا باپ پر نہیں گیا بلکہ مجھ پر گیا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ میری شادی کے 15 سال بعد حالات بدل چکے تھے۔ لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ ایک دن میرا اپنے گھر جانا ہوا۔ اب میں کے کام ہی جاتی تھی کیونکہ اماں تو کب کی وفات پا چکی تھی۔ بس بھیا سے ملنے کبھی کبھی چلی جاتی۔ اس دن جب میں بھیا کے گھر جا رہی تھی، گلی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ سب لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد دیکھ کر محتاط ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ خدا جانے ایسی کیا اندروناک خبر ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، یا کہیں بھیا یا بھابھی کو کچھ تو نہیں ہو گیا؟ میں ان لوگوں کو ہجوم کو چیرتی آگے بڑھی۔ ہماری گلی کا ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا تھا، میرے بھیا کے بارے میں افسوس کیے جا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچی۔ سوسین میں بھابھی بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ تب بھابھی نے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور معاف کر دو ماریا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیوں بھابھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں ان کی حالت کے پیش نظر میں نے ذرا نرمی سے کہا، ہاں تمہاری ہی تو بددعا لگی ہے مجھے۔ میری بیٹی بھابھی سے تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہ ہو رہی تھی۔ میں ان سے باتیں پوچھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول کر بھائی جان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چھوٹی شائنہ بھی تھی۔ شائنہ کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اسے مارتے پیٹتے کمرے کے اندر لے گئے۔ کمرے کے بیڈ پر پٹخا اور باہر سے کنڈی لگا کر آ کر بھیا کو ڈانٹنے لگے، تم میں سے ایک بیٹی کی تربیت نہ ہو سکی؟ بھیا کے چلانے پر میں بھی سہم گئی۔ بھیا آخر کیا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ آپ بھابھی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا
اور زہریلا بھی کچھ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ تب بھابھی کو سہارا دیا، پانی پلایا تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹی بیٹی جو آج کل اسکول جاتی ہے کچھ دنوں سے گم سم رہنے لگی۔ تب ہم نے جا کر اسکول میں پتہ کیا کہ شاید کوئی پریشانی ہے۔ تب اسکول والوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو تو اسکول آتی ہی نہیں ہے، اسے اسکول آتے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ یہ خبر سن کر بھائی اور بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی بچے انہیں یوں دھوکہ دیں گے۔ بیٹی کے بارے میں تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ شائنہ سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو ماں باپ کے ڈر سے خاموش رہی، پھر سب کے سامنے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ بھائی جان کے اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر انہوں نے پھر بھی اپنی بیٹی کو ایک موقع دیا، وہ سمجھ جائے، کیونکہ وہ لڑکا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ بھائی جان کی تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے کیس میں جیل جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ بھائی جان چونکہ میرے والے واقعے سے کافی رنجیدہ تھے، اپنی بیٹی پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو محبت سے سمجھایا، مگر بیٹی نے باپ کا مان نہیں رکھا، اس لڑکے سے ملنے جاتی رہی۔ یہی نہیں، اس نے بھاگنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے زیادہ دیر کے لیے غائب تھی تو اسکول والوں نے بھائی کو اطلاع کر دی۔ بھائی نے جب لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ خدا کی پناہ، جس طرح میں بدنام ہوئی تھی ٹھیک اسی طرح بھابھی کی بیٹی کے بارے میں بھی محلے میں باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ بھائی جان نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا۔ میں جن حالات سے گزر چکی تھی، میں ان کی تکلیف کو خوب سمجھتی تھی۔ اس وقت میرے زخم ارے تو ہوئے، مگر میں نے اپنی بھابھی کی بیٹی کے بارے میں ایک بھی منفی بات نہیں سوچی، جبکہ اپنے بڑے دیور کے بیٹے کا رشتہ ان کے لیے بھجوا دیا اور بھابھی کو بھی راضی کر لیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔